پوچھا کہ یا رسول اللہ اکثریت جنت میں کن لوگوں کی ہوگی؟ کبھی سوچا آپ نے کہ جہنم میں اکثریت کن کی ہوگی؟ دنیا کے بڑے بڑے مالدار جہنم میں، بڑے بڑے سیاستدان جہنم میں، بڑے بڑے حکمران جہنم میں، بڑے بڑے فوجی جہنم میں. کہ یا رسول اللہ پھر جنت میں کون ہوگا؟ کہ غریب جنت میں ہوں گے، جن کو دنیا نے کچھ بھی نہ سمجھا، اللہ ان کو کچھ سمجھے گا. کیونکہ دنیا کا مقام ملنا یہ مقام نہیں ہے، اصل مقام یہ ہے تو نے کس کے ساتھ سودا کیا. اس نے کروڑوں پائے، کس کو راضی کیا؟ شیطان کو راضی کیا. اور حر نے سب کچھ گوایا، کس کو راضی کیا؟ خدا کو راضی کیا نا. یہ تیرا فیصلہ ہے، تو کس کی کیمپ میں جاتا ہے؟ تو اللہ کی کیمپ میں جاتا ہے یا شیطان کی کیمپ میں جاتا ہے؟ 24 گھنٹہ یہ جو تمہارا ذہن ہے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. اب کمال بندگی یہ ہے تو اپنے ذہن کو کنٹرول کرے اور ہمیشہ پروردگار عالم کا خادم بنائے. تو یہ سوچے تو تجارت کرنے آیا ہے، کس کے ذریعے؟ وہ مال جو تو کماتا ہے. دوسرا جو اللہ نے تجھے دیا ہے یہ تیرا نفس ہے. مال تو اپنی محنت سے کماتا ہے، اس کے ذریعے تجارت کرنی ہے. تبھی قرآن فرمائے الذی جمع مالہ وعددہ. خدا کہتا ہے میں جہنم کی ایندھن بنا دوں گا ان امیروں کو جو مال جمع کرتے ہیں، پھر جمع کرتے ہیں، پھر جمع کرتے ہیں. وعددہ، ان کی پوری زندگی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ تعدد اموال پیدا کریں. مثلا ایک گھر لے لیا کراچی میں، اب کوشش ہے دوسرا لوں، چلو بھائی دوسرا بھی لے لیا، تیسرا لوں، چوتھا لوں. پوری زندگی اس میں گزر جاتی ہے، یہاں تک کہ 20-30 گھر بنا دیتا ہے. فرماتے یہ جہنم کی ایندھن بنے گا، کیونکہ اسے پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں آنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ تو گھر جمع کرے، مقصد یہ تھا اپنے گھروں کو اللہ کی دربار میں بیچ دے، اللہ کے ساتھ تجارت کرے. اب کہیں گے مولانا کیا مطلب اپنے لیے اچھی زندگی نہ سوچیں؟ کیا امام حسین نے اچھی زندگی نہیں بنائی؟ کیا مولا زین العابدین نے اچھی زندگی نہیں بنائی؟ کہ امام محمد باقر نے اچھی زندگی نہیں بنائی؟ ہر امام نے بہترین زندگی بنائی. تعدد اموال سے منع کرتے ہیں. جو ضرورت زندگی ہے اتنا جمع کرو، جو ضرورت اولاد ہے اتنا جمع کرو. ایک بندے کے اکاؤنٹ میں 20 کروڑ ہیں، بھائی تمہارے کس کام کے؟ ایک بندے کے اکاؤنٹ میں 1 ارب ہے، یہ تمہارے کس کام کا؟ جبکہ تجھے بھی پتا ہے یہ تم سے اور تمہاری اولاد سے زیادہ نہیں. مولانا میری نسلیں خوش رہیں گی. اللہ نے تجھے ذمہ داری دی، تو اپنی 100 نسلوں کا سوچے. تجھے پتا بھی ہے کہ نہیں تیری نسلیں رہیں گی بھی کہ نہیں. جو یہ سوچتے تھے ہماری نسلیں رہیں گی، آج ان کا نام و نشان نہیں ہے. اور اتنے سادات کو قتل کیا، یعنی جتنی علی ابن ابی طالب کی نسل کو قتل کیا گیا، تاریخ میں کسی کی نسل کو قتل نہیں کیا گیا. اور آج پوری دنیا میں جاؤ تجھے سادات ملیں گے، لیکن اہل بیت کے دشمنوں کی نسلیں نہیں ملیں گی. وہ مال بھی چھوڑ کر گئے تھے، حکومتیں بھی چھوڑ کے گئے تھے، دولتیں بھی چھوڑ کے گئے تھے. اس کا مطلب تیرا ایمان خدا پر نہیں ہے، تیرا ایمان مال پر ہے. کہ اکاؤنٹ میں 1 ارب ہوں گے تو میرے بچوں کے کام آئیں گے. تجھے کیا پتا؟ تو بچوں کو ہنر سکھا، پیسے کمانے کا ہنر سکھا، تو انہیں محنت سکھا، تو انہیں زحمت سکھا. یہ خود بخود جا کر کمائیں گے. تمہاری ذمہ داری اس کی اچھی تربیت فرما. رسول خدا ایک جگہ سے گزر رہے تھے، فرماتے بچوں کو دیکھا، اصحاب کے بچے، مسلمانوں کے بچے. ایک مرتبہ دیکھا رسول خدا کا چہرہ مرجھا گیا. یا رسول اللہ آپ کے چہرے پہ پریشانی کے آثار کیوں ہیں؟ فرمایا ان بچوں کو دیکھ کر نہیں، میں اپنی امت کے آخری زمانے کے بچوں کو دیکھ رہا ہوں، مجھے مایوسی ہو رہی ہے. یا رسول اللہ ایسا آخری زمانے میں کیا ہو جائے گا کہ کلمہ تو میرا پڑھیں گے، گواہی تو اللہ کی توحید کی دیں گے، لیکن ان کا رہن سہن، زندگی اور سوچ یہود اور نصارہ جیسی بن جائے گی، جسے ہم کہتے ہیں پریکٹسنگ مسلم. نام کا تو مسلمان ہوگا لیکن کام کا مسلمان نہیں ہوگا. میں نے کسی مجلس میں کہا، میں نے کہا کہ ایک مسلمان بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، ساتھ میں کرسچن ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا، آپ پڑھتے ہو وہ نہیں پڑھتا. مجھے یہ دیکھنا ہے اس کی زندگی میں اور میری زندگی میں ڈفرنس کیا ہے. اگر مومن یہ کہے کہ مولانا ڈفرنس یہ کہ وہ مجلسوں میں نہیں آتا، ہم مجلسوں میں جاتے ہیں، یہ ڈفرنس نہیں ہوتا. ڈفرنس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے رہن سہن کے طریقے کیسے ہیں اور میرے رہن سہن کے طریقے کیسے ہیں. بھائی اس پورے کراچی میں کتنی سوسائٹیز ہیں جو شیعہ سوسائٹی کہلائی جاتی ہیں،
مولانا یہ شیعہ سوسائٹی، یہ آغا خانی سوسائٹی، یہ بوئرا سوسائٹی، یہ ہندوؤں کی سوسائٹی ہے. تو اگر میں کسی آغا خانی کی سوسائٹی میں جاؤں، کسی ہندو کی سوسائٹی میں جاؤں اور ساتھ میں کسی شیعہ سوسائٹی میں جاؤں، اگر مجھے تینوں سوسائٹی میں کوئی ڈفرنس نظر نہ آئے، پھر کہلانے کا فائدہ کہ یہ شیعہ سوسائٹی ہے. اگر کوئی شیعہ سوسائٹی میں داخل ہو جائے، اسے فکر علی نظر آئے، اسے فکر زینبی نظر آئے. اگر میں غیر کی سوسائٹی میں جاؤں، وہاں بھی کچرا پڑا ہوا ہو، گند پڑا ہوا ہو، اور ایک طرف ایک مسلمان کی سوسائٹی میں جائیں اور وہاں بھی کچرا پڑا ہو، تو پھر اس حدیث کا مطلب تو نہیں ہوا کہ صفائی نصف ایمان ہے. مطلب میں نے صرف کلمہ پڑھا لیکن میرا رہن سہن سیم ہے. ایک غیر شیعہ بھی خدا نخواستہ نشہ کرے، شیعہ بھی نشہ کرے، پھر مطلب ہمارے ایکشنز تو ایک ہی ہوئے نا. وہ بھی رشوت لے، میں بھی رشوت لوں، پھر میرے کلمے پڑھنے میں اور اس کے کلمے نہ پڑھنے میں کیا فائدہ ہوا؟ نہیں مولانا وہ اچھے ہیں، ہمارے اندر اچھی عادتیں بھی ہیں. چلو اگر آپ جھوٹ نہیں بولتے، انگریز بھی جھوٹ نہیں بولتے کئی. اگر آپ خیانت نہیں کرتے، کئی انگریز ہیں وہ بھی خیانت نہیں کرتے. اگر آپ کسی کا برا نہیں سوچے، کئی انگریز آپ کو مل جائیں گے وہ بھی لوگوں کو برا نہیں سوچتے. تو یہاں تک تو آپ سیم ہو گئے نا. فرق کس چیز میں؟ مولا سے پوچھا کہ مولا پھر فرق کہاں سے محسوس ہو؟ فرمایا فرق دیکھنے کا ہے. وہ کائنات کو کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے اور تو کائنات کو کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے. کلمے پڑھنے سے فرق نہیں آتا، جب تمہاری سوچیں بدلتی ہیں تب فرق آتا ہے. وہ کمانے جاتا ہے دنیا بنانے کے لیے، تو کمانے جائے آخرت بنانے کے لیے. یہ سوچ میں فرق ہے. وہ دنیا برائے دنیا بناتا ہے، تو دنیا برائے آخرت بناتا ہے. اس کے سامنے اگر کوئی غریب مر رہا ہو، وہ اگر مدد کرے تو انسانیت کے ناطے، لیکن اس کا یہ تصور نہیں ہے میں اس کی مدد کروں گا میری کوئی جنت بنے گی. اس کا یہ تصور نہیں ہے میں یہاں نیکی کروں گا آخرت بنے گی. وہ صرف سوسائٹی کے اقدار کا خیال کرنے کے لیے ایک اخلاقی مینرز کا خیال کرتا ہے. اس کے تصور میں ہے ہی نہیں. وہ جب مرتا ہے اس کے لیے فرق نہیں پڑتا اسے دفن کرو یا جلا دو. اس کے لیے دنیا کے اختتام کا نام دی اینڈ ہے. لیکن تمہاری زندگی شروع ہی تب ہوتی ہے جب تمہارے بدن سے روح نکلتی ہے. موت انتقال کا نام ہے. 60 سال کی زندگی کے ختم ہونے کے بعد اصل جو حیات ہے وہ مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے. عجیب جملہ معصوم کا. فرمایا دنیا میں تو ایک پھل کھاتا ہے، اس کے کتنے ذائقے ملیں گے آپ کو. مثلا ایک سیب آپ کھاؤ، سیب کے کتنے ذائقے ہیں؟ یا میٹھا ہوگا، یا کھٹا ہوگا، یا کھٹا میٹھا ہوگا. میکسیمم ذائقے جو ایک سیب سے آپ کو مل سکتے ہیں وہ کتنے ہوں گے؟ 2 ذائقے، کھٹا اور میٹھا. معصوم کا فرمان ہے آخرت میں جب بندہ کوئی چیز کھائے گا اس کے 50,000 ذائقے ہوں گے. ایک چیز کا ذائقہ کتنا ہوگا؟ 50,000 سال. قیامت کا دن کتنا لمبا؟ قیامت کا ایک ہی دن ہے، 10 دن نہیں ہے. مقدارہ 50,000 سنہ، جس کی لمبائی 50,000 سال کے برابر ہے. اب ہمیں یہ نہیں پتا یہ 50,000 سال قمری ہیں، شمسی ہیں یا نوری ہیں، یہ ہمیں اندازہ نہیں ہے. لیکن اس کی ایک مقدار خدا نے قرآن میں صریحاً بتا دی. ایک دن قیامت کا ہے 50,000 سال کے برابر ہے. مطلب 50,000 سال تو کھڑا رہے گا قیامت میں. کیا سب کھڑے رہیں گے؟ کہ نہیں. کچھ آئیں گے برق کی طرح، نور کی روشنی کی طرح گزر کے چلے جائیں گے. کچھ آئیں گے جو کھڑے رہیں گے. کیا قیامت میں حساب و کتاب ہوگا؟ نمازیں کتنی پڑھی، روزے کتنے؟ کہ نہیں. اللہ کیلکولیٹ اس طرح نہیں کرے گا جس طرح تو کرتا ہے. کہ مولا کیسے کہ یوم تعرف المجرمون بسیماہم، قیامت کے دن مجرم اور مومن چہرے سے پہچانا جائے گا. وہ خود بتائے گا میں مجرم ہوں یا مومن ہوں. وہ خود بتائے گا میں منافق ہوں یا کافر ہوں. جب یہ تصور ہی میرا کلیئر نہیں ہے. کافر یہ سوچ نہیں رکھتا. کافر یہ سوچتا ہے میرا جینا مرنا دنیا میں، لہذا وہ ساری تجارت دنیا کے ساتھ کرتا ہے. اس کا کانسیپٹ آف سیلفشنس ہے. ہمارے یہاں کانسیپٹ آف سیلفشنس ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں جب انا مرتی ہے، جب میں مرتی ہے، جب خود ہی مرتی ہے تب خدا عطا کرتا ہے.